اب قرآن اور حقوق رسالت کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت معبودیت اور الوہیت کو چھوڑ کر وہ تمام حق و تکریم سے متعلق اللہ نے اپنے اور اپنے رسول مکرم کے حقوق کو مشترک بنا دیا. یہ ہے آج کی بات. اللہ نے اپنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا. کیا اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا اور شرک کا ستیہ ناش کر دیا. شرک کو اڑا کے رکھ دیا. جب اللہ نے اپنے رسول کے حق مشترک بنا دیے تو شرک کہاں رہا؟ یہ تو مشترک ہو گئے. آئیے قرآن حقوق رسالت کیا بتاتا ہے. اب ان مقامات کی نشاندہی کروں گا تاکہ فقط قرآن سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں حقوق رسالت اور مقام رسالت کا اندازہ ہو. سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے. اب یہ اہل علم علماء کرام بھی سمجھے ایمان کا حق جس انداز سے اس بات کو میں رکھ رہا ہوں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک. یہ وجہ ہے کہ جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے. جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو بلکہ انما المؤمنون فرمایا مومن صرف وہی ہے. کلمہ حصر کے ساتھ مومن ایماندار صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. آمنوا باللہ ورسولہ. آپ دیکھیں گے فعل ایک ہے. کیا ایک فعل کے ساتھ اللہ نے اپنا بھی اور اپنے رسول کا بھی ذکر کیا. حق کے ایمان حق ایک ہے حقدار دونوں ہیں. حق ایک ہے حقدار. تو حق کے ایمان میں اللہ نے خود کو اور رسول کو مشترک کر دیا. اس کے بعد دوسرا حق کے اطاعت. حق کے اطاعت میں اللہ نے خود کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مشترک کر دیا اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. لوگوں اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو جو شخص کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر. وہ کافر. چونکہ حق کے اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول مشترک ہیں اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی. اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. فرما دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے منہ پھیرا کس سے نہیں فرمایا خواہ اللہ سے خواہ اس کے مصطفیٰ سے. فإن تولوا خواہ خدا سے یا مصطفیٰ سے جس سے بھی منہ پھیرا وہ کافر ہو جائے گا. ان اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ حق اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے بلکہ اطاعت کے حق میں عینیت ہے. اطاعت کے حق میں عینیت ہے یعنی رسول کی اطاعت ہی کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا لیا ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا رکھی ہی نہیں. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. حکم رسول کا معنی اور لکھا گیا نامہ اعمال میں کہ اللہ کا حکم ہے. یہ بات سمجھ لیں. اطاعت رسول کی
اطاعت، عمل کیا کیا؟ اطاعت رسول. اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اجر میں کیا لکھا ہوگا؟ اس نے اللہ کی اطاعت. اب جو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ رسول کی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے. جب اطاعت رسول کی اور اللہ کی مشترک ہو گئی تو اس کے برعکس تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے معصیت کا حکم بھی مشترک کر دیا. جو رسول کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار، اور اس کے برعکس معصیت کا حکم بھی ایک ہو گیا. جو رسول کا گناہگار وہ خدا کا گناہگار، جو رسول کا نافرمان وہ خدا کا نافرمان. جس نے رسول کی معصیت کی وہ خدا کی معصیت کا مرتکب ہوا. سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کا گناہ کیا اور رسول کا گناہ کیا، اسے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا. اطاعت کی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، معصیت کی رسول اور خدا کی ایک ہوئی. اس کے بعد مخالفت کی رسول اور خدا کی ایک ہوئی. مخالفت کی رسول اور خدا کی ایک ہوئی. انفال میں فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی رسول کی مخالفت کرے اور سمجھے کہ میں نے خدا کی مخالفت تو نہیں کی. نہیں، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ رسول کی مخالفت ہی. اور سورہ توبہ میں فرمایا الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم. کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ. اطاعت کی رسول کی اور خدا کی ایک، معصیت کی ایک، مخالفت کی ایک، مخاطبت کی ایک. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق رسالت کیا ہے. دیکھیے کہ رب کائنات نے جو اپنا حق بیان کیا وہی اب اپنے مصطفیٰ کا ٹھہرایا، اور جو مصطفیٰ کا حق کہا اسے اپنا حق بنایا. سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے چھٹا حق رسول کا، رسالت کا چھٹا حق تحریم، خدا کا کسی چیز کو حرام کرنا اور رسول کا کسی چیز کو حرام کرنا ایک ہی حق. فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ لوگ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام کر دیا اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. بعض احباب اس علمی مغالطے میں ہیں کہ حلال ٹھہرانا کسی چیز کو یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ کا حق ہے، رسول کا نہیں. اس مغالطے کو دور کر لے. ان کا یہ خیال ہے کہ رسول کا کام فقط اللہ کے بتائے ہوئے حلال کا بیان کرنا ہے اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حرام کا بیان کرنا ہے. نہیں، بیان کرنا اور بات ہے. جب بیان کرتے ہیں تو حضور عامر اور ناہی ہوتے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. مگر رب کائنات نے رسول کو فقط عامر اور ناہی نہیں بنایا. فرمایا حبیب جیسے میں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور جسے حلال کر دوں وہ قیامت تک حلال، جسے میں حرام کہہ دوں وہ قیامت تک حرام. تیری بھی یہی شان ہے مصطفیٰ. تیری زبان سے نکل جائے یا میری زبان سے نکل جائے تیرا حلال میرا حلال ہے اور میرا حلال تیرا حلال ہے. تیرا حرام میرا حرام ہے اور میرا حرام تیرا حرام ہے. ہاں اب نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. تحریم، حرام ٹھہرانا، حلال ٹھہرانا، اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں.
اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں، تشریع. تو گویا لیجسلیشن کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ کیا؟ حکومت. یحرمون اور یحللون، یا تھا قانون سازی. تو فرمایا محبوب قانون بنانا، شریعت بنانا، حلال و حرام کرنا، محبوب تیرا اور میرا ایک ہی حق ہے. تو کرے یا میں کروں ایک ہی بات. اور اقتدار اعلیٰ جو حکومت جس کی وارث ہوتی ہے، وہ اقتدار اعلیٰ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے اور ہم حکمران اس کے نائب ہیں. یہ غلط. کانسٹیٹیوشن کی یہ عبارت غلط ہے. اللہ ان عبارتوں کو تشکیل دینے والوں کو فہم دین عطا کرے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ حقیقت میں اللہ کا ہے اور اس کا استعمال فقط مصطفیٰ کا. اقتدار اعلیٰ اللہ کا صرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اقتدار اعلیٰ حاکمیت مطلقہ خدا اور مصطفیٰ کی یہ حق مشترک ہے. کانسٹیٹیوشن کی عبارت غلط ہے. جس نے بھی بنائی، مجھے اس سے غرض نہیں، پریمبل میں درج ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ اور اس کے رسول کا حق، حاکمیت مطلقہ خدا اور مصطفیٰ کا حق. اور امت اور حکومت کیا ہے؟ یہ خدا کی نائب نہیں، مصطفیٰ کی نائب. یہ خدا کے خلیفہ و نائب نہیں بلکہ رسول کے خلیفہ و نائب. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو لوگوں نے آپ کو لکھا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے. آپ نے روکا، خبردار. فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. خبردار، مجھے کوئی خدا کا خلیفہ نہ کہے، میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں. نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس. خدا کا خلیفہ رسول ہوتا ہے، امت رسول کی خلیفہ. جس طرح لیجسلیشن، تشریع اور قانون سازی میں خدا اور مصطفیٰ کا حق مشترک، اس طرح اقتدار اعلیٰ میں خدا اور مصطفیٰ کا حق مشترک. اب آپ کہیں سند کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ. یہ جو ڈاکہ ہوتا ہے اور بغاوت، یہ کس کے خلاف جرم ہوتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف. کس کے خلاف؟ اسٹیٹ کے خلاف، اتھارٹی کے خلاف ہوتا ہے، جس کو حاکمیت اعلیٰ کہتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. اس لیے اس کی سزا موت ہے. اس کی سزا موت ہے. اب اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہو اور اس حق میں بھی خدا اور رسول مشترک نہ ہو تو قرآن کہتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ. قرآن یہ، مگر قرآن کا حکم یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. آگے سزائے موت کا ذکر ہے. ان کا سر قلم کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طریقے سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کو نفی فی الارض، زمین میں کنفائنمنٹ فار لائف، عمر قید کر دی جائے. 4 سزائیں الگ الگ سورہ مائدہ میں. کن کی؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے. بولیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ سے مراد بغاوت اور ڈاکہ ہے. اور یہ اقتدار اعلیٰ اور اسٹیٹ اتھارٹی کے خلاف جنگ. تو گویا حاکمیت اور اقتدار کا حق بھی خدا اور مصطفیٰ کا مشترک. اس لیے خلافت راشدہ کی جتنی دستاویزات ہیں سرکاری،
سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا علی شیر خدا کی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکاری فرامین جو آپ نے مختلف قبائل کو وہ آج تک کتب حدیث میں محفوظ ہیں، کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ اور شیخ ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں ان کو درج کیا کثرت کے ساتھ، اور بہت ساری کتابوں میں حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں درج، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تمام فرامین جب کسی قبیلے کے ساتھ صلح ہوتی، مسلمانوں کی، مسلمان فوج کی، یہ مسلمان فوج کسی کو معاف کرتی یا کوئی سرنڈر کرتا اور مسلمانوں کے اقتدار میں آتا، تو جو فرمان لکھا جاتا اور عہد نامہ لکھا جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا خلفائے راشدین کی طرف سے آقا کے وصال کے بعد، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سرکاری فرمانوں میں اور سرکاری دستاویزات میں ہمیشہ ایک ہی جملہ لکھا جاتا کہ آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں، آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں، آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہو۔ کبھی کوئی زمین جاگیر دی جاتی تو لکھا جاتا کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہے۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معافی دی جاتی، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، صدیق اکبر نے اکیلے کبھی اقتدار اعلیٰ کا ذکر نہ کیا تھا، فاروق اعظم نے کبھی زمین کو صرف اللہ کی ملک نہ کہا تھا، عثمان و علی شیر خدا نے کبھی امان دیتے ہوئے یہ نہ کہا تھا کہ صرف اللہ کی امان میں ہو، ہم تم کہتے پھرتے ہیں فی امان اللہ، مگر ابو بکر و علی کہتے تو کہتے فی امان اللہ رسول، خدا اور مصطفیٰ کی امان ہے۔ توحید کی خبر ہمیں زیادہ ہے یا صدیق اکبر کو زیادہ، ہمیں زیادہ ہے یا فاروق اعظم کو زیادہ، ہمیں زیادہ ہے یا عثمان و علی کے زیادہ، مگر افسوس علم زنگ آلود بنیادی تصورات گزرا گئے۔ یہی بات ہے، حدیث کی ہر کتاب اٹھا لیں، جب آقا کسی صحابی سے سوال کرتے علم کا حق کیا، یہ حاکمیت مطلقہ کا حق تھا، اسی ضمن میں بات آ گئی، علم کا حق۔ آج تانا زنی کرتے، جب صحابی سے کوئی سوال کرتے اور ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے اللہ عالم، بولیے اگر آپ کہتے تو آپ کہتے ہیں نا واللہ عالم، کہتے ہیں نا واللہ عالم کہتے ہیں۔ کبھی کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا، کبھی کہا ہمیشہ اللہ بہتر جانتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہماری توحید ہے، اور صحابہ کرام کی توحید یہ تھی۔ تمام کتابیں حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، جب آقا نے پوچھا اور صحابہ کرام کو جواب معلوم نہ تھا، ہمیشہ تنہا خدا کا نام نہ لیا، عرض کیا اللہ اعلم برسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بخاری اگر آپ کہیں یہ صحابہ کی بات کی، آؤ میں آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں۔ کن کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بخاری کوئی ایک ماجرا تھا، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور کسی ایک عمل پہ خفگی کا اظہار محسوس ہوا، آپ اندر تشریف لائیں، توبہ کرنا چاہیے۔ کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنا چاہیے اور نہیں عقیدہ یہ نہیں کہا انی اتوب الیہ، انی اتوب الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہیں کہا۔ توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ بخاری شریف بتا رہا ہوں حدیث، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہیں عرض کیا انی اتوب الی اللہ ورسولہ، میں خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا حق خدا اور مصطفیٰ کا مشترک۔ ہم نے حضور کے حق نہیں پہچانے،
یہ تحریک منہاج القرآن کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اور آقا کے نالین پاک کی دھول کی قسم، منہاج القرآن کے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں، فقط ایک مقصد ہے کہ امت کو مصطفیٰ کا حق آ جائے، اس امت کو حضور کا حق پہچان دیا جائے، حق کے رسالت کی پہچان کرا دی جائے۔ پھر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یہ حق تھے، اب حق کے عطا کے حق میں بھی خدا اور مصطفیٰ مشترک۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ اللہ نے عطا کیا، کیا اللہ نے عطا کیا، کہتے ہیں بے شک اللہ عطا کرتا ہے، مگر اللہ سے بھی تو پوچھو باری تعالیٰ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے خدا اور مصطفیٰ کی عطا پر، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا۔ عطا کا حق خدا اور مصطفیٰ کا مشترک، غنا سخی کر دینا، جولیاں بھر دینا، کسی کو مالا مال کر دینا، اس غنا کے حق میں مشترک۔ سبحان سبحان فرمایا سورہ توبہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا اور انہیں کتنا ہی برا لگا، اور انہیں کیا ہی برا لگا، یہی بات بری لگی نا کہ اللہ نے انہیں اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے ادا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، اغنا، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا، یہ بات ان کو بری لگی۔ ہم حقوق رسالت کے بارے میں اتنے جاہل ہو چکے، اس کی معرفت سے اتنے دور جا چکے، اس کے فہم سے اتنے عاری اور خالی ہو چکے کہ آج کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور رسول نے غنی کر دی۔ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی بات کرتا ہے کہ یہ بات منافقوں کو بری لگی کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا۔ ہائے ہائے، اللہ رسول دونوں کا غنی کرنا یہ منافقوں کو برا لگا، اور اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو۔ اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، ان کو اچھا لگا۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں ہے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، ہزاروں حدیثیں سنتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا، تو حضور حافظہ دے دیجئے۔ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آقا کرم کر دیجئے۔ اب کیا چاہیے تھا؟ عرض کرتے نا کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مجھے حافظہ مل جائے، ایسا نہیں کہا۔ یہ حضور علیہ السلام فرماتے اچھا ابو ہریرہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابو ہریرہ کا حافظہ تیز کر دے، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، آقا نے ہاتھ بھر کے چادر میں ڈال دیا، فرمایا لے جا حافظہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں خدا کی قسم اس دن کے بعد مرتے دم تک جو مصطفیٰ کی حدیث سنی آج تک نہیں بھولا۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، کوئی بیمار ہوتا آقا کی بارگاہ میں آتے، یوں عرض نہ کرتے کہ حضور دعا کر دے مجھے شفا ہو جائے، بس اتنا عرض کرتے حضور بہت بیمار ہوں۔ ہائے ہائے، آقا بخار نہیں اترتا، ساتھ پانی لاتے برتن میں ڈال کے،
حضور ان کے پانیوں میں ہاتھ گھما دیتے، بس وہ پیتے شفا یا خدا اور مصطفیٰ نے غنی کر دیا۔ اگر دعا مانگ کر لے دے تو صرف خدا نے غنی کیا، اگر دعا مانگ کر لے دے تو صرف خدا نے غنی کیا، اور اگر اس پانی میں کلی ڈال کر شفا یاب کر دے تو مصطفیٰ نے غنی کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث، صحابی آئے، عرض کی آقا بیٹے بیمار ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، بخار ہے، فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے، حضور نے چہرہ مبارک دھویا، اسی پانی میں پانی کے قطرے پڑ گئے، پھر کلی فرمائی، کلی بھی اسی میں ڈال دی، فرمایا جاؤ بیماروں کو پلا دو سب۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، فرمایا منافقوں کو مصطفیٰ کا خدا کا دونوں کا غنی کرنا اچھا نہیں لگتا، عاشقوں کو تو اچھا لگتا۔ عاشق تو آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور غنی کر دیجیے،